السلام علیکم لسنرز، آج جو میں ناول ریڈ کرنے جا رہی ہوں وہ ہے بن مانگی دعا، جو کہ تحریر ہے فتح طاہر کی۔ چلیے شروع کرتے ہیں اس کی قسط نمبر 22۔ موئس نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا کہ وہ ابیحہ کے لیے ایسے شدید جذبات محسوس کرے گا۔ قدرت شاید اسے اسی نہج پر بے بس کرنا چاہتی تھی، اور یہ سب ایک دم سے نہیں تھا۔ چور محبت نہ جانے کب سے اس کے دل میں نقب زنی کر رہی تھی، اور اب جو پکڑی گئی تو منہ چھپانے کے بجائے فاتحانہ تن کر کھڑی ہو گئی۔ لو کر لو جو کر سکتے ہو، مگر جب یہ بیرون محبت ہو جائے تو بندہ کچھ اور کرنے لائق رہ جاتا ہے کیا؟ وہ کچھ دیر اس خالی پن کے ساتھ رہا، خالی ذہن اور خالی سینہ۔ اس کے بعد تو اس کے اندر اس قدر وحشت بھری کہ علمان الحفیظ سب سے پہلے تو چوکیدار کے کوارٹر میں جا کر اس کو جھاڑا، اتنی بد زبانی کی جتنی زندگی میں کبھی نہ کی ہو۔ وہ بول نہیں دھاڑ رہا تھا۔ صاحب چھوٹا بیمار تھا، اسی کو دیکھنے تھوڑی دیر کے لیے ہٹا تھا۔ وہ بیچ بیچ میں اپنی صفائی پیش کرتا، مگر صاحب تو نہ جانے کیا کھو آیا تھا جو اس کا نقصان کم ہونے میں ہی نہیں آ رہا تھا۔ وہ بے چینی سے گریبان کے بٹن کھولتا، تیز قدموں سے گھر کی طرف بڑھا۔ شدت جذبات سے چہرہ رنگ بدل چکا تھا اور سانس دھندکنی کی طرح چل رہی تھی۔ چٹ 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 ہاتھ مار کر اس نے لاؤنج کی تمام لائٹیں آن کر دی تھیں۔ اظہار اور عمر کو باہر کے ہنگامے کی کچھ کچھ سنگن تو مل ہی گئی تھی۔ اب جو لائٹ نے پورے گھر کو روشن کر دیا تو دونوں فی الفور باہر نکلے۔ کیا ہوا معیز؟ عمر اسے اس قدر وحشت زدہ سا دیکھ کر گھبرا گیا تھا۔ معیز نے عجیب سی بے بسی سے اسے دیکھا۔ ماما تو ٹھیک ہے نا؟ اظہار پریشان ہوا۔ ابیحہ نہیں ہے عمر، وہ کہیں چلی گئی ہے۔ اس کے سرسراتے ہوئے لہجے نے جہاں عمر کو سن کیا، وہیں اظہار کے اندر بھی تھکن سی اتر گئی تھی۔ رات تک تو یہی تھی، کھانے کے دوران بھی۔ ابھی اون اور ثانیہ سے بات ہوئی تھی، ثانیہ کو میسج کیا تھا اس نے، مگر ابھی تک وہاں نہیں پہنچی۔ وہ وہاں پہنچ ہی نہیں سکتی اظہار، وہ اتنی بہادر کہاں ہے؟ وہ بالوں کو مٹھیوں سے جگڑتا ان دونوں کو حیرت کے سمندر میں دھکیلنے لگا تھا۔ بھلا معیز احمد کو اس بیکار سی لڑکی کی اتنی فکر کیوں؟ چوکیدار سے پوچھا۔ عمر نے آگے بڑھ کر اس کے شانے پر ہاتھ رکھا۔ اسے کچھ نہیں پتا، وہ کوارٹر میں تھا، اب بتاؤ اسے کہاں ڈھونڈوں؟ اور بس معیز احمد محبت کے سامنے گھٹنے ٹیکے ڈھہ گیا تھا۔ عمر پر یک لگ تھی، حقیقت آشکار ہو گئی تھی۔ تیز آنکھوں میں چپتی روشنی اسے حواس میں لانے کا باعث بنی، تو اس نے نیند بھری چندھیائی آنکھوں کو کھولنے کی اپنی سی کوشش کی تھی۔ اسے لگا ایک ہی طور لیٹے رہنے سے اس کا وجود درد کی سی کیفیت میں ہے۔ اس نے ہاتھ سے آنکھیں مس لیں۔ زارا کے کمرے میں اتنی تیز دھوپ کہاں؟ اس کا ذہن فی الحال سوئی جاگی کیفیت میں تھا، مگر آنکھیں ملتے ہی چھوٹا سا کمرہ اور دھوپ سے بھرا مختصر سا ذہن اسے حقیقت کی خوفناک دنیا میں پٹک گیا تھا۔ وہ ایک دم سے اٹھی، خوف کی شدید لہر اس کی ریڑھ کی ہڈی کو سنسنا گئی تھی۔ اسے سب یاد آ گیا، وہ کیسے پھر سے ایک ظالم کے شکنجے میں آن پھنسی تھی۔ وہ بان کی کھردری چادر سے محروم چرپائی پر تھی، بس اس کے پیروں تلے ادوائن کی سختی کے خیال سے چادر دوہری کر کے بچھائی گئی تھی۔ وہ تیزی سے چرپائی سے اتری اور اپنی چپلوں میں پاؤں پھنسا، پھر خوف اور وحشت کے مارے وہاں سے بھاگنے کے ارادے میں تھی کہ تبھی دھوپ کا راستہ کسی نے روک لیا تھا۔ ابیحہ نے بے اختیار چہرہ اٹھا کر دیکھا تو اس کی چیخ نکلتے نکلتے رہ گئی تھی۔ مردانہ تنو توش اور سخت نقوش لیے جانے وہ تیسری جن سے تعلق رکھتی تھی یا مرد نما عورت، چہرے پر معنی خیزی سے مسکراہٹ لیے وہ ابیحہ کی پھرتی سے ہی محظوظ ہو رہی تھی۔ تو تم کون ہو؟ مجھے یہاں کیوں لائی ہو؟ میرا تجھ سے کیا لینا دینا؟ اور تو اچھی طرح سے جانتی ہے کون تجھے یہاں لایا ہے۔ وہ اپنی مسکراہٹ کے برعکس بڑے تنفر بھرے انداز میں بولی تو ابیحہ اٹھ کھڑی ہوئی اور اپنے بیگ کی تلاش میں ادھر ادھر نگاہ دوڑائی، تو اسے دیوار کے ساتھ لکڑی کی بوسیدہ میز پر پایا، مگر ایسے کہ لگتا تھا اچھی طرح تلاشی لی گئی ہے۔ زپ کھولی گئی تھی اور پھر گولے بنے کپڑے آدھے اندر اور آدھے باہر تھے۔ وہ بے ترتیبی سے خوف سے دھڑکتے دل کے ساتھ کانپتے ہاتھوں سے کپڑوں کو بیگ میں ٹھوسنے لگی۔ کاجل کی موٹی دھاروں سے سجی چنتی آنکھوں کے ساتھ وہ تمسخرانہ انداز میں ابیحہ کی مصروفیت دیکھ رہی تھی۔ وہ بیگ کی لے کر پلٹی تو اس مرد نما عورت کو یوں ہی دروازے میں استادہ پایا۔ ابیحہ کا دم حلق میں اٹکنے لگا۔ اس نے ہلکا سا کھنکار کر گویا خود میں ہمت جمع کی۔ مجھے یہاں سے جانا ہے، میرے گھر والے میرا انتظار کر رہے ہوں گے۔ جو گھر والیاں ہوں وہ آدھی رات کو گھر سے بھاگا نہیں کرتی میری لاڈو۔ وہ تحقیر بھرا انداز، ابیحہ کو سخت بری لگی تھی اس کی بات، خود کو مضبوط بنا کر کہا، وہ میرے شوہر کا گھر ہے اور میں وہاں سے بھاگ نہیں رہی تھی۔ وہ شانے جھٹک کر تن سے مسکرا دی۔ راستہ دو، مجھے جانا ہے، ابیحہ نے اپنے خوف کو اندر دباتے تحمل سے کہا۔ اری چل بیٹھ جا کر آرام سے، سبزی لینے آئی ہے کیا؟ بھائی ایک کلو آلو دینا اور میں ڈال دوں گی۔ جواباً وہ اس قدر حقارت سے بولی کہ ابیحہ کے حواس رٹنے لگے۔ دیکھو تمہارا مجھ سے کیا واسطہ، مجھے یہاں بند رکھنے سے تمہیں کیا فائدہ؟ ابیحہ گھگیانے پر اتر آئی تھی۔
اسے شدت سے اپنی فاش غلطی کا احساس ہوا جو اس نے معیز کا گھر چھوڑ کر کی تھی۔ جو تجھے یہاں جو تجھے یہاں لایا ہے اس کا تجھ سے تعلق بھی ہے اور فائدہ بھی۔ وہ محظوظ انداز میں مسکراتے ایک قدم آگے بڑھی تو ابیہ خوفزدہ سی ہو کر پیچھے ہٹ گئی تھی۔ چلاتے پیلے لون کے سوٹ میں ہونٹوں کو سرخی سے لال کیے، چنی آنکھوں میں سرمے کی موٹی موٹی لائنیں کھینچے، وہ ابیہ کو خواجہ سرا ہی لگ رہی تھی۔ وجہ اس کا مضبوط سراپا اور مردانہ نقوش کے ساتھ روک ٹاپ والی آواز تھی۔ دیکھو، اگر تمہیں پیسے چاہیے تو وہ میں تمہیں دوں گی، جتنے مانگو گی، مگر ابھی مجھے جانے دو، میرا شوہر مجھے ڈھونڈ رہا ہوگا۔ ابیہ کو ٹوٹ کر معیز احمد یاد آیا تھا۔ کیا سنگین غلطی کی تھی اس پناہ گاہ کو چھوڑ کر؟ اچھا، وہ متاثر ہونے والے انداز میں بولی، بڑا پیسہ ہے تیرے پاس؟ دلچسپی سے پوچھا تو آنسو پوچھتے ابیہ کی ڈھارس بنی۔ ہاں، بس مجھے یہاں سے جانے دو، جتنا کہو گی اتنا پیسہ دوں گی، اس نے بجلت کہا۔ 2 لاکھ؟ اس کا انداز اکسانے والا تھا۔ 3 دے دوں گی، اللہ کے واسطے مجھے یہاں سے نکال دو۔ ابیہ نے لرزتے ہاتھ اس کے آگے جوڑے تھے۔ جس گھڑے میں آن گری تھی وہاں سے نکلنے کی یہ رقم اسے بہت تھوڑی لگی تھی۔ وہ عورت ہونٹ ٹیڑھے کر کے عجیب سے انداز میں مسکرائی، پھر ذرا سا چہرہ صحن کی طرف موڑ کر اس نے اونچی آواز میں ہانک لگائی تھی۔ سنتے ہو مراد صدیقی، بھائی تمہاری بیٹی تو بہت لکھپتی ہے، 2 مانگو تو 3 لاکھ دے رہی ہے۔ اس کی آواز میں کامیابی کی کھنک تھی۔ وہ مردانہ نقوش والی عورت اچھی طرح اندازہ لگا چکی تھی کہ شکار کسی بھی قیمت پر چھٹکارا پانے کی خواہش رکھتا ہے۔ مراد صدیقی کا چہرہ آخری چہرہ تھا جسے ابیہ اس دنیا میں دیکھنا چاہتی تھی۔ وہ دروازے سے اندر داخل ہوا تو ابیہ کی رہی سہی ہمت بھی ٹوٹ گئی تھی۔ کٹی شاخ کی مانند اس کا بازو پہلو میں لٹکائے، کندھے سے بیگ پھسل کر زمین پر جا گرا تھا۔ لڑکیوں کو والدین کی صورت میں زندگی دکھائی دیتی ہے، مگر ابیہ کو اپنے باپ کی صورت میں دروازے میں ہی موت کھڑی دکھائی دی تھی۔ وہ لڑکھڑا کر پیچھے ہٹی تو چرپائی سے ٹکرا کر وہیں گر گئی تھی۔ اب جبکہ اس پر آشکار ہو ہی گیا تھا کہ ابیہ اس کے لیے کیا اہمیت رکھتی تھی، تو جیسے وہ بن پانی کی مچھلی کی طرح تڑپ رہا تھا۔ نثار اور عمر تو اس کی بدلی ہوئی قلبی اور ذہنی ماہیت پر دنگ رہ گئے تھے، اور زارا تو معیز کی جذباتیت دیکھ کر وہ کھڑے کھڑے ہی مر گئی تھی۔ پیلی پھٹک رنگت اور دکھ یا شاید کسی خوف سے سفید پڑتے ہونٹ، وہ لڑکھڑا کر صوفے پر گر سی گئی۔ کیا کروں، کہاں ڈھونڈوں؟ میری بیوی ہے، جانے کہاں کن حالات میں ہوگی۔ آدھی رات کو نکلی تھی اور اب صبح ہو گئی ہے۔ ثانیہ کی طرف بھی نہیں گئی وہ۔ اس کا ذہن معاف تھا۔ پولیس میں رپورٹ درج کرواتے ہیں، باقی اپنے سورسز استعمال کریں گے، دارالامان وغیرہ چیک کریں گے۔ چلو اٹھو جلدی سے۔ عمر ہی نے اس کی ہمت بنائی تھی، ورنہ وہ تو خود کو بند گلی میں مقید پا رہا تھا۔ اظہار کو بھائی پر ترس آیا تو مگر غصہ بھی۔ اپنی سادہ سی زندگی کو خود اپنے لیے مشکل بنا چکا تھا۔ وہ تینوں پولیس اسٹیشن چلے گئے۔ زارا ابھی تک اسی پوزیشن میں بیٹھی تھی۔ دفعتاً اس کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو گرنے لگے۔ اسے اچھی طرح ادراک ہوا تھا اپنی فاش غلطی کا۔ کیا کر دیا میں نے؟ ہاتھ میں پکڑی ماچس کی تیلی کے ساتھ دانتوں میں حلال کرتا وہ فاتحانہ مسکراہٹ لیے مراد صدیقی ہی تھا۔ ابیہ مراد کا باپ، یا پھر نام نہاد باپ۔ ابیہ کا دل کرلایا۔ ماں کی یاد اس زور سے آئی کہ لگا دل غم کی شدت سے پھٹ جائے گا۔ وہ اونچی آواز میں بے اختیار رو دی تھی۔ لو، لڑکیاں تو میں کے آنے پر خوش ہوتی ہیں، اس کا تو رونا ہی نہیں تھم رہا۔ وہ عورت منہ بگاڑ کر تبصرہ کر رہی تھی۔ اب جانے وہ ابیہ کی نگرانی کے لیے ہائر کی گئی تھی یا پھر مراد سے اس کا کوئی قریبی تعلق تھا۔ مراد صدیقی کھنکارا، بد وضع سا مڑا کھینچا اور پھر اس کے پاس ہی بیٹھ گیا۔ کیوں لائے ہیں مجھے یہاں؟ وہ روتی کرلاتی بے بسی سے بولی تو مراد نے گویا چہرے پر تعصب آمیز تاثرات چھاپ لیے تھے۔ کیا اب ایک باپ کو بھی اپنی صفائی دینا پڑے گی؟ اف، اس قدر بناوٹی لہجہ۔ زمانے بھر کے میکوں کا پیار ایک ایسی میکے میں سمٹ آیا ہو جیسے۔ ابیہ کے اندر گویا بجلی سی گونتی تھی۔ باپ ایسے اپنی بیٹیوں کو اغوا نہیں کیا کرتے۔ وہ چیخی تھی۔ اغوا؟ وہ حیران ہوا۔ میں نے کب اغوا کیا تمہیں؟ بلکہ میں تو تمہیں سنسان سڑک سے اٹھا کر لایا تھا، وہاں گری رہتی تو اچھی تھی کیا؟ ناراضی کا اظہار کیا۔ ہاں، پڑے رہنے دیتے مجھے۔ ابیہ پر اس کی اداکاری کا کوئی اثر نہیں ہوا تھا۔ مراد نے گھور کر اسے دیکھا۔ میری بیٹی آدھی رات کو کپڑوں کا بیگ لے کر گھر سے بنا بتائے بھاگ نکلے اور میں چپ چاپ دیکھتا رہوں تو ہے مجھ پر۔ اس نے ایک طرف تھوک کر بڑی مردانگی سے کہا تو بہت کچھ ابیہ کے لبوں تک آیا تھا۔ ڈبڈباتی نظروں سے اس نام کے باپ کو دیکھا اور پھر اس کے آگے کپکپاتے ہاتھ جوڑ دیے۔ مجھے جانے دیں یہاں سے، سب مجھے ڈھونڈ رہے ہوں گے۔ ڈھونڈنے دو، مراد صدیقی نے گویا ہاتھ سے مکھی اڑائی۔ ذرا انہیں بھی تو پتہ چلے مراد صدیقی کی بیٹی کو دنگ کرنے کا کیا انجام ہوتا ہے۔ بڑا غیرت مند تھا بیچارہ مراد صدیقی، اپنی بیوی کو دھندا کرنے پر مجبور کرنے والا اور بیٹی کو جوئے میں چند لاکھ کے بدلے داؤ پر لگانے والا غیرت مند۔ مجھے کسی نے بھی تنگ نہیں کیا، میں بہت خوش تھی اپنے شوہر کے گھر میں۔
وہ روتے ہوئے اسے یقین دلا رہی تھی۔ اچھا، مراد نے اسے تمسخرانہ دیکھا۔ تو آدھی رات کو فروٹ خریدنے جا رہی تھی یا سبزی؟ ایسے تھوڑی جانے دیں گے، پلیز مجھے جانے دو، کیوں لائے ہو مجھے یہاں؟ ایسے تھوڑی جانے دیں گے چندا، تیرے گھر والے کو بھی تو پتہ چلے، مراد صدیقی کی بیٹی اتنی سستی نہیں کہ اس کے ساتھ جو جی چاہے سلوک کیا جائے۔ وہ عورت اس کے پائنتی بیٹھتے ہوئے بولی تھی۔ اس کے الفاظ پر ابیہ بے پر سی گئی۔ ہاں، تبھی بہت بھاری قیمت وصول کی تھی اس بیٹی کی انہوں نے۔ مراد نے اسے گھور کر دیکھا، جی تو چاہا کہ الٹے ہاتھ کے گھما کر لگائے، مگر پھر سرد مہری سے دانت پیس کر بولا، پہلے تو وہ سالہ مفت میں لے گیا تھا، قیمت تو اب لگاؤں گا میں خود اپنی مرضی کی۔ ایک باپ کے اپنی بیٹی کے لیے یہ الفاظ ابیہ کے حواس سے ڈر گئے تھے۔ جی چاہا زمین پھٹے اور اس کے اندر سما جائے، قیامت کی نشانی تھی، رشتوں کا تقدس ختم ہو رہا تھا۔ اور ہاں، یہ سلطانہ، وہ اٹھتے اٹھتے کچھ یاد آنے پر اس عورت کی طرف اشارہ کرتے گویا تعارف کروانے لگا، ذرا ادب اور دید لحاظ کے ساتھ رہنا، ماں ہے تیری۔ ابیہ کے دل میں کراہیت کا احساس بیدار ہوا۔ اپنی خوبصورت اور نازک سی ماں یاد آئی تھی، محض ایک غلطی جس کی بدصورتی بن گئی تھی۔ مراد کے اٹھتے ہی ابیہ بھی جلدی سے چارپائی سے نیچے اتری۔ وہ کسی صورت ہار ماننا نہیں چاہتی تھی۔ وہ چیخے گی، چلائے گی، چھوٹے سے گھر سے آواز لازمی باہر جائے گی تو لوگ یقیناً متوجہ ہوں گے۔ آپ کو پیسہ چاہیے نا، وہ دے دے گا آپ کو، جتنا آپ کہیں گے، آپ مجھے ساتھ لے جائیں۔ ابیہ نے تیکن سے کہا۔ اسے معیز کی آخری بدلتی نگاہ یاد تھی، وہ کہیں کا بادشاہ ہوتا تو اب کی بار ابیہ کے لیے اپنی سلطنت لوٹا دیتا۔ زیادہ ہوشیاری مت دکھا لڑکی، چپ چاپ ادھر پڑی رہ، جب تک تیرے گھر والے سے معاملات طے نہیں ہو جاتے۔ سلطانہ نے اس کا بازو اپنی ظالمانہ گرفت میں اس طرح جکڑا کہ وہ بلبلا اٹھی تھی۔ دھیان رکھنا اس کا، باہر نہ نکلنے پائے۔ مراد کہتا باہر نکل گیا۔ رکیں، ٹھہریں، آپ ایسے زبردستی مجھے یہاں نہیں رکھ سکتے، وہ لوگ پولیس بلوا لیں گے۔ وہ زور سے چیخی اور مزید چلاتی، مگر سلطانہ کے زوردار الٹے جھانپڑ نے اسے الٹ کر چرپائی پر گرنے پر مجبور کر دیا۔ اس کی پیشانی چرپائی کے پائے سے ٹکرائی تو درد کی ایک شدید لہر اسے تڑپا گئی تھی۔ اس نے اپنے منہ پر خون کا ذائقہ گھلتا محسوس کیا۔ سلطانہ کے تھپڑ نے اس کا ہونٹ پھاڑ دیا تھا۔ وہ بے بسی سے چرپائی پر مڑی تڑی گٹھری بنی بلک بلک کر رونے لگی۔ سلطانہ نے جلدی سے باہر نکل کر دروازے کی کنڈی چڑھا دی، مگر خوف زدہ ہونے کے بعد ابیہ میں اتنی ہمت نہ تھی کہ وہ اٹھ کر دروازہ بجانے کی کوشش کرتی۔ اندھیرے کمرے کو دروازے کی درزوں اور روشن دان سے آتی روشنی قدرے نیم تاریک بنا رہی تھی۔ پیشانی سے نکلتے خون کی چپچپاہٹ وہ اپنے ہاتھ پر اچھی طرح محسوس کر رہی تھی، مگر فی الحال خوف اور بے بسی کا احساس اسے بے حس و حرکت رہنے پر مجبور کر رہا تھا۔ خس کم جہاں پاک، ابیہ کے لاپتہ ہونے کی خبر سن کر سفینہ بیگم نے انتہائی اطمینان سے ہاتھ جھاڑے تو سبھی کو تعصب ہوا۔ بس کر دیں ماما، یہ لا حاصل نفرت، لا حاصل عداوت، مجھ کو گہرا دکھ ہوا۔ وہ تو سمجھو اب ہو ہی گئی، اس لڑکی کے ہونے سے ہی تو ساری لڑائی تھی۔ انہوں نے بڑی بے نیازی سے کہا تو اٹھ کر ہی چلا گیا۔ پپو پلیز، عمر نے ان کے پاس بیٹھتے ہوئے ان کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھام لیا، لجاجت سے بولا، معیز بہت پریشان ہے، آپ اسے بجائے تسلی دینے کے ذرا سے لب بھیج کر دوبارہ گویا ہو۔ لڑکی ذات ہے، آدھی رات کو گھر سے نکلی تھی، ان کی طرف نہیں پہنچ پائی، کچھ انتہائی بھی ہو سکتا ہے، اس کے لیے دعا کریں اور معیز کو حوصلہ دیں۔ ارے ہٹو، وہ تنفر سے بولی اور اپنا ہاتھ ایک جھٹکے سے چھڑایا۔ اپنی ماں کی تربیت لی ہے اس لڑکی نے، اس نے بھی یوں ہی کسی اور کو پھانس لیا تھا۔ معیز کو تو شکر ادا کرنا چاہیے اللہ کا کہ اس زبردستی کے بندھن سے جان چھوٹی۔ ان کا انداز سابقہ ہی تھا۔ وہ سفینہ بیگم تھی، اتنی آسانی سے بدلنے والی نہیں تھی۔ ہم ایسے لاتعلقی اختیار نہیں کر سکتے ماما، وہ اس گھر کی عزت ہیں۔ اظہار نے سنجیدگی سے کہا تو اسے گھورنے لگی، پھر قطعیت سے بولی، جو ہوا سو ہوا، مگر آئندہ جو کچھ ہوگا وہ میری مرضی سے ہوگا۔ اظہار گہری سانس بھر کر رہ گیا۔ اس کا موبائل بیگ میں سے نکال لیا گیا تھا، ورنہ وہ کسی سے رابطہ کر لیتی۔ سلطانہ نے منہ بناتے ہوئے اس کے ماتھے پر پٹی کر دی تھی۔ سونے کی چڑیا تھی وہ، ورنہ سلطانہ کہاں کسی کی چاکری کرتی تھی۔ اگلے 3 روز ابیہ نے اسی اندھیرے کمرے میں سوتے جاگتے خوف سے ڈرتے گزار دیے تھے۔ پتلے شوربے والے بد ذائقے کھانے اور کم چینی والی بانی پتلی چائے سے مراد صدیقی کے حالات کا اچھی طرح اندازہ ہوتا تھا، جبھی تو اس بار لمبا ہاتھ مارنے کے موڈ میں تھا۔ اللہ جانے شدید غربت نے نشے کی لت چھڑوا دی تھی یا سلطانہ کے عشق نے یہ کارنامہ سر انجام دیا تھا۔ رحم کرو، اللہ کا واسطہ ہے تمہیں، مجھے جانے دو یہاں سے، جتنے پیسے کہو گی میں خود لا دوں گی تمہیں، بلکہ میرے اکاؤنٹ میں پیسے ہیں، میں وہ بھی تمہیں دے سکتی ہوں۔ تیسری رات جب سلطانہ نے دروازہ کھول کر اندر پیر رکھا تو وہ بلک اٹھی تھی۔ سلطانہ کی آنکھیں چمکی۔ اچھا، لیکن میری چیک بک گھر میں پڑی ہے، مجھے جانے دو، میں وعدہ کرتی ہوں جو طے ہوگا وہی کروں گی۔
وہ جلدی سے بولی تو سلطانہ سر جھٹک کر کھانے کی ٹرے اس کے سامنے رکھتی باہر نکل گئی تھی اور دروازہ بند کر کے کنڈی چڑھا دی۔ موئز، ابیہ کی آنکھیں پھر سے ابل پڑیں۔ کتنی چاہت اور بے اختیاری سے اس نے باہوں میں بھرا تھا، بھلا وہ ابیہ پر کوئی آنچ آنے دے گا؟ تو پھر میں کیوں نکل آئی اپنی جنت سے باہر؟ اس کے دماغ میں ٹیسے اٹھنے لگی۔ اسے یاد آیا تھا کسی نے اس کے آگے ہاتھ جوڑے تھے، مگر کس نے؟ اسے یاد کرنے میں دقت پیش آئی تھی۔ سفیر احسن سفینہ بیگم کی عیادت کے لیے آیا تھا۔ زرد پڑتی زارا کو دیکھ کر دنگ رہ گیا تھا۔ دنوں میں وہ مچا گئی تھی۔ تمہیں کیا ہو گیا؟ اب تو آنٹی ماشاءاللہ سے ٹھیک ہیں۔ سفیر نے اپنی بے چینی کو لہجے کی شگفتگی میں چھپاتے ہوئے مسکرا کر پوچھا تو وہ یوں ہی خاموش نگاہیں جھکائے انگلیاں مسلتی رہی۔ آنکھ کیسے ملاتی کہ آنکھ سوکھتی ہی کب تھی؟ تو کیا وہ اس نمی کی تحریر کا مطلب نہ پوچھتا؟ آنٹی، مجھے زارا کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں لگتی۔ وہ تشویش سے اسے دیکھتے ہوئے سفینہ سے بولا۔ کتنی بار اس سے کہا ہے کہ میں اب بالکل ٹھیک ہوں، بستر سے اتر کر پورے گھر کا چکر لگا لیتی ہوں، ایسے ہی تو بس تھوڑا کی رہتی ہے یہ دل۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں اسے لانگ ڈرائیو پر لے جاؤں؟ سفیر نے جھجکتے ہوئے پوچھا۔ ارے بھائی، تمہاری چیز ہے، اب اجازت کی کیا ضرورت ہے؟ سفینہ بیگم مسکرائیں۔ داماد انہیں بہت پسند تھا، تیسرا بیٹا لگتا تھا۔ زارا، جاؤ بیٹا، کپڑے تبدیل کر لو، سفیر کے ساتھ چکر لگا آؤ باہر کھلی ہوا میں۔ انہوں نے پیار سے گمسم بیٹھی زارا کو متوجہ کیا تو اسے نہ چاہتے ہوئے بھی اٹھنا ہی پڑا۔ سفیر نے اس کے گمسم سے انداز اور بے رغبتی کو اچھی طرح محسوس کیا تھا، مگر سب سے وہ نا واقف تھا۔ گاڑی میں اس کے ساتھ بیٹھے سفیر کا موڈ قدرتی طور پر بہت خوشگوار تھا۔ ایک لمبے عرصے کے بعد وہ اس کے ہمراہ محو سفر تھی۔ تھوڑے دنوں بعد جو اس کی عروس بن کر دل و جان معطر کرنے والی تھی، وہ اپنی سوچ پر بے ساختہ مسکرا دیا اور یوں ہی مسکراتے ہوئے زارا کی طرف دیکھا۔ وہ چہرہ موڑے کھڑکی سے باہر دیکھنے میں مگن تھی۔ کیا بات ہے زارا؟ ناراض ہو مجھ سے یار؟ تو کھل کر کہہ دو۔ وہ بڑے پیار سے بولا۔ زارا نے اس کی طرف دیکھا اور پھر مجھے انداز میں مسکرا دی۔ نہیں، آپ سے کیوں ناراض ہوں گی؟ تو پھر اس اداسی کی وجہ، اس بے توجہی کا سبب، یہ میری زارا تو نہیں؟ وہ قطعیت سے بولا تو چند لمحے زارا نے خود پر ضبط کرنے میں لگائے، مگر بے بس ہو گئی تو چہرہ ہاتھوں میں چھپا کر رو دی۔ وہ بوکھلا سا گیا تھا۔ ارے، بے ساختہ گاڑی کی رفتار کم کر دی۔ کیا ہوا زارا؟ فار گاڈ سیک، میں تو یوں ہی پوچھ رہا تھا۔ وہ پریشان ہونے لگا۔ زارا کو بھی جلد ہی اپنی بے وقوفی کا احساس ہو گیا تھا۔ اس نے جلدی سے آنسو پوچھے تو سفیر نے ٹشو کے ڈبے سے ٹشو پیپر نکال کر اسے دیے تھا۔ تھینک یو۔ اس کی آواز مدھم تھی، چہرہ صاف کرنے لگی۔ سفیر اب خاموشی سے گاڑی ڈرائیو کرتا وقتاً فوقتاً اسے دیکھ رہا تھا، مگر اب اور کچھ نہیں پوچھا۔ وہ چاہتا تھا زارا خود کھل کر اپنی پریشانی شیئر کرے، بس یوں ہی دل پریشان سا تھا۔ روندی آواز، بھوچل آواز میں زارا نے گویا صفائی پیش کی۔ حالانکہ اب تو کچھ بھی نہیں ہونا چاہیے، آنٹی تو بالکل ٹھیک ہیں۔ وہ برجستہ بولا، گویا اس دلیل کو مسترد کر دیا گیا ہو۔ وہ بے چینی سے بیک کا اسٹرپ مسلتی گاڑی سے باہر دیکھنے لگی، گویا بتائے یا نہ بتائے کی کشمکش میں ہو، مگر چہرہ مڑ کر سفیر کو دیکھا تو اس نے ایک سائڈ پر گاڑی روک دی۔ گاڑی سے باہر تیز دھوپ اور آگ برساتی زندگی، تو نیو ماڈل گاڑی کے اندر اے سی کی کولنگ گویا تمام غموں کو اندر آنے سے روکے ہوئے تھی۔ اس کے متوجہ ہونے پر سفیر مسکرا دیا تھا۔ بولو، کیا بات پریشان کر رہی ہے تمہیں؟ تب زارا نے ہمت کر کے ابیہ اور موئز کی زندگی کے واقعات سے آہستہ آہستہ پردہ اٹھانا شروع کیا۔ تو اس میں کیا مسئلہ ہے؟ یہ تم لوگوں کا خالصتاً نجی معاملہ ہے، مجھے اس میں کوئی انٹرسٹ نہیں اور نہ ہی میں کسی قسم کا اعتراض کرنے کا حق رکھتا ہوں۔ سفیر نے ان دونوں کے نکاح اور پھر اسے سب سے چھپا کر رکھنے والی بات سن کر صاف گوئی سے کہا، لیکن مجھ سے غلطی ہو گئی ہے۔ زارا کی زبان لڑکھڑائی۔ سفیر نے چونک کر اسے دیکھا تو وہ بھرائے ہوئے لہجے میں بولی، ماما اسے کسی بھی حالت میں قبول نہیں کر رہی تھیں اور ڈاکٹرز نے ماما کو سٹریس فری رہنے کا کہا تھا، تو میں نے اسے ریکویسٹ کی کہ وہ یہاں سے چلی جائے، کیونکہ ابو کے بعد اب میں اپنی ماما کو نہیں کھو سکتی، اور وہ واقعی چلی گئی۔ اس کے آنسو پھر سے بہنے لگے تو سفیر کی آنکھوں میں تعصب اتر آیا۔ بے وقوف ہو تم، موئز کو خود سے اپنی زندگی کا یہ معاملہ حل کرنے دیتی۔ وقت اور حالات ہمیشہ ایک سے نہیں رہتے، انسان بہت اثر پذیر مخلوق ہے، منٹوں میں بدلتی ہے اس کی ذہنی اور قلبی ماہیت، بس کسی کیفیت کا وارد ہونا شرط ہے۔ ہاں، اور اب بھائی اتنے پریشان ہیں کہ لگ رہا ہے وہ ابیہ کو قبول کر چکے ہیں، لیکن میری بے وقوفی کی وجہ سے اسے کھو بیٹھے۔ وہ مسلسل رو رہی تھی اور سفیر کا ضبط آزما رہی تھی۔ کم آن زارا، میں تمہیں رلانے کے لیے تو باہر نہیں لایا، وہ خفگی سے بولا۔ زارا نے جلدی سے چہرہ صاف کر لیا، وہ اسے ناراض نہیں کرنا چاہتی تھی۔ گڈ گرل، وہ دھیمی سی مسکراہٹ کے ساتھ اسے دیکھ رہا تھا۔ دیکھو، تمہارا جذباتی پن اپنی جگہ،
تم نے اپنی ماما کی محبت میں اس سے اگر کچھ غلط کہہ بھی دیا تو وہ فیصلہ کرنے میں بااختیار تھی، سوچ سمجھ کر ہی قدم اٹھایا ہوگا اس نے، وہ چاہتی تو نہ جاتی۔ سفیر نے اسے شرمندگی کے حصار سے نکالنے کی صحیح کی، مگر وہ نہیں جانتا تھا شرمندگی سے اوپر کی بات ہے۔ زارا نے نفی میں سر ہلایا۔ وہ آنسو روکنے کی پوری کوشش کر رہی تھی، بھرائے لہجے میں بولی، اسے ہم سے محبت ہو گئی تھی سفیر، جو کام نفرت نہ کروا سکے وہ محبت نے کروا دیا تھا۔ اس کی بات سن کر سفیر چپ سا ہو گیا تھا، جبکہ زارا کا ضمیر اسے مسلسل ملامت کر رہا تھا۔ وہ سوچ سوچ کے ہار رہا تھا، مگر اس کی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ ابیہا نے ایسا قدم کیوں اٹھایا۔ اور ان کی شادی والے روز اس نے قطعی انداز میں اس تعلق کو نبھانے اور یہاں سے کبھی نہ جانے کا ارادہ ظاہر کیا تھا، پھر بھی تو وہ ہار مان گیا تھا، اور ان روتی کرلاتی آنکھوں کے آگے پھر ہی حل نہیں ہو پا رہا تھا۔ سفینہ بیگم کے رویے سے ڈر کر تو وہ گئی نہیں تھی، مجھے جانتا تھا وہ سفینہ کا اس سے بھی سخت اور کرخت رویہ جھیل چکی تھی۔ پولیس میں رپورٹ درج کروانے کا بھی کوئی فائدہ نہ ہوا، ابھی تک ہر طرف جامد خاموشی تھی، اور ایسے میں معیز احمد کے اندرونی ٹوٹ پھوٹ کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا تھا۔ اس سے پہلے جب وہ سیفی کے قبضے میں تھی تب بھی اسے تسلی تھی کہ کسی نہ کسی طور وہاں سے چھڑوا ہی لے گا، مگر اب تو کوئی نام و نشان ہی باقی نہیں رہا تھا کہ وہ اسے تلاشنے کی صحیح کی جاتی۔ گزرے 3 دنوں میں میڈم کے انتہائی اندر کے آدمی کو بھاری رقم دے کر وہ معلوم کر چکے تھے کہ وہاں کوئی بھی لڑکی نہیں لائی گئی۔ تو پھر ابیہا کہاں گئی؟ وہ اپنے بال نوچتا، دیواروں سے ٹکرے مارتا، سب بے سود تھا، تو بے بس بن گیا، تو بے حس بن گیا۔ سمندر گہرا اوپر سے پرسکوت، مگر اندر کیسا طوفان انگڑائیاں لے رہا تھا کوئی نہیں جانتا تھا۔ اسے یاد تھا تو بس ایک نرم ملائم خوفزدہ بے یقین سا لمس، جو اب بھی سینے میں ایک ہلکی سی گرمائش کا احساس جگا دیتا تھا، اور کیسے وہ بے یقین آنکھیں اٹھی تھیں اس کی طرف، جیسے تا قیامت معیز کی طرف سے اس التفات کی امید نہ تھی اسے، اور ان آنکھوں کی حسرت اور بے یقینی یاد کرتا تو دل پھر بے بسی میں بھرنے لگتا تھا، ایک ایسی بے چینی جس کا چین حاصل کرنے کے لیے وہ بے بس تھا، ایک بھاگم دوڑ تھی جس کا وہ شکار ہو چکا تھا۔ سارا دن شہر کے ہاسٹل اور دارالامان چیک کرتا، شام کو اسپتالوں کے ایمرجنسی وارڈ، عمر اون اور ایزار اس کی دیوانگی پر دم بخود رہ گئے تھے، اور معیز کے اپنے اختیار میں تھا ہی کب کہ کسی سے چھپاتا۔ دل کی لگی اسے کیا بنا گئی تھی۔ وہ شام ڈھلے آیا تو اس کا تھکا ہرا نڈھال انداز اور ملگجا حلیہ اس کے انتظار میں بیٹھی سفینہ بیگم کو تیش دلا گیا تھا۔ السلام علیکم۔ وہ صوفے پر گر سا گیا اور اس کے چہرے پر اس قدر مایوس کن تاثرات تھے کہ چائے لاتی زارا کا دل گویا کسی نے مٹھی میں کر لیا۔ جب سے ابیہا لاپتہ ہوئی تھی معیز کے چہرے کی مسکراہٹ گم ہو گئی تھی۔ کہاں سے آ رہے ہو تم؟ سفینہ بیگم تیزی سے روبصحت تھی، شاید وہ جو ذہنی دباؤ تھا وہ ابیہا کے جاتے ہی ختم ہو گیا تھا۔ اب بھی انہوں نے تیوری چڑھا کر پوچھا تو عمر نے چونک کر انہیں دیکھا، پھر معیز کو جو سر صوفے کی بیک سے ٹکائے تھکے ہوئے انداز میں پیشانی کو انگلیوں سے مسل رہا تھا، یوں ہی مدھم لہجے میں بولا، ابیہا کو تلاش کرنے گیا تھا ماما۔ بس کر دو معیز، خدا کے لیے اب یہ پاگل پن چھوڑ دو۔ وہ جیسے ضد ہو کر بولی تو ایک دم سے سیدھا ہو بیٹھا۔ عمر نے بے اختیار سفینہ کو چپ رہنے کا اشارہ کیا۔ زارا فوراً چائے پیش کرنے لگی۔ یہ لے ماما، اور ذرا یہ کوکیز ٹرائی کریں، میں نے بالکل نئی ریسیپی سے بنائے ہیں۔ وہ بدقت تمام ان کی توجہ اپنی طرف لاتے ہوئے خوش دلی سے بولی، مگر وہ بڑی قطعیت سے معیز کی طرف متوجہ تھی۔ میری بیوی گم ہو گئی ہے ماما، کوئی بلی کا بچہ نہیں، وہ تلخی سے بولا تھا۔ اٹس اوکے معیز، وہ مل جائے گی انشاءاللہ۔ عمر نے اس کا دھیان اپنی طرف کرنا چاہا۔ اور میری چھٹی بھی ختم ہو گئی ہے، اسی ویک کے اینڈ پر واپس جانا ہے مجھے۔ ہاں، وہ عجیب سی ہنسی ہنسا، تمہارا مشن مکمل ہوا، چاہے کسی بھی صورت سے ہی۔ عمر ساکت ہوا، وہ معیز کے تلخ جملے کو اچھی طرح سے سمجھا تھا۔ تم اچھی طرح سے جانتے ہو کہ ابیہا کو جان لینے کے بعد میں نے ہمیشہ اس کی فیور ہی کی ہے، تم پر تو یہ بہت بعد میں آشکار ہوا۔ عمر نے سنبھلتے ہوئے تیکھے لہجے میں اسے باور کروایا۔ دیکھو بند کرو یہ سارا ڈرامہ، اب بھی تم لوگ اس کی گیم نہیں سمجھے؟ سفینہ بیگم نے اونچی آواز میں کہا تو وہ سب ان کی طرف دیکھنے لگے۔ وہ یہی سب چاہتی تھی، دولت، جائیداد، پیسہ، ہاتھ لگتے ہی کیسے اڑنچھو ہوئی، دیکھا؟ شوہر بھی یاد نہیں آیا۔ وہ تنفر بھرے انداز میں ابیہا کی ذات کے پرخچے اڑاتے ہوئے بولی تو معیز کو شدید صدمہ پہنچا۔ اس کی ہر چیز یہی ہے ماما، چیک بک تک نہیں لے کر گئی وہ، جائیداد کیا خاک لے کر جاتی ساتھ؟ زارا کو رونا آ گیا۔ تم چپ رہو، ایک بھائی کیا کم دیوانہ ہو رہا ہے جو تم بھی اس کی حمایت میں نکل پڑی؟ ماما آپ کو کیا پتا، آپ کی بیماری کے دنوں میں اس نے کتنا خیال رکھا میرا، کتنا ساتھ دیا، کتنی دعائیں کی آپ کے لیے۔ ہاں، یہ سب اس گھر میں گھسنے اور اس پر قبضہ کرنے کے طریقے تھے اس کے، اور تم بے وقوف آپ بھی گئے اس کے ہتھ کنڈوں میں۔ انہوں نے زارا کو گھوڑا۔ ماما اس نے اس گھر پر قبضہ کرنا ہوتا تو میرے ایک دفعہ منت کرنے پر وہ یہاں سے چلی نہ جاتی،
वो बेख्तियार बोली और फिर रो दी थी। मगर वहाँ तो गोया कोई धमाका ही हो गया था। मुइज़ ने बेयकीनी, हद दर्जा बेयकीनी से अपनी नर्म दिल बहन को देखा। वो अबिया से कितनी मोहब्बत से पेश आने लगी थी इन दिनों में। लेकिन मुझे मामा से ज़्यादा प्यार था। मैं मामा को खोना नहीं चाहती थी। इसकी वजह से मामा ज़हनी दबाव का शिकार होती, तो मैंने उससे कहा। भाई भी तो उसे बसाकर भाई भी तो उसे बसाने को तैयार नहीं थे। मैंने सोचा यही मौका है। वो अपनी ज़िंदगी जिएगी और भाई अपनी। ज़ारा रोते हुए एतराफ़ जुर्म कर रही थी। उमर ने सर दोनों हाथों में थाम लिया। और जिसकी ज़िंदगी मैं बन गया था ज़ारा, उसके लिए तुमने क्यों नहीं सोचा? मुइज़ का लहजा दुख से चूर था। रोता करलाता। ज़ारा के रोने में और शिद्दत आ गई। वो अब ठीक से समझी कि उसका जुर्म कितना बड़ा था। अल्लाह जो करता है इसमें इसकी कोई ना कोई मसलियत होती है। इसमें भी सबकी बेहतरी होगी। बस अब सब्र शुक्र करो, नॉर्मल हो जाओ सब। सफीना बेगम ने अपने गुस्से को अंदर दबाते बज़ाहिर नॉर्मल अंदाज में बात की। मुइज़ उठ खड़ा हुआ और सर्द लहजे में बोला, बिल्कुल, आप सब नॉर्मल हो जाएं, लेकिन मैं अपनी बीवी को ढूंढ कर ही चैन से बैठूंगा। सॉरी भाई। ज़ारा बेचारी तो इस राज को अंदर रख रख कर अधमुई हो जा रही थी। आज बेख्तियार ही उगल दिया। मुझे शाक की नज़रों से उसे देखा। रत जगहों और जब की लाली से सजी आंखें ज़ारा का दिल ही तो चीर गईं। वो रोते हुए उठकर भाई से लिपट गई थी। मुझे ने उसके सर पर हाथ फेरा। वो तो पहले ही आजमाइशों में घिरी थी ज़ारा, तुमने इसे क्यों चुना? मुझे चुनती तो कोई बात भी थी। वो तो बता भी नहीं पाई होगी तुम्हें अपने दिल की बात। मैं होता तो बताता कि मेरे लिए क्या हो गई है। वो बड़े ज़ब्त से बोला, फिर ज़ारा को पीछे हटाता लंबे टक भरता चला गया, तो वो हाथों में मुंह छुपाए वहीं बैठे रोती चली गई। आप भी दिल से कदूरत ख़त्म कर दें फूफो। वो आपके लिए दुआ करती रही है। उसकी सलामती के लिए भी दुआ करें। यकीन करें ये दुआ और उसकी कबूलियत आपके बेटे की सलामती होगी। अमर ने सफीना बेगम को समझाया तो उन्होंने नागवारी से उसे देखा। हाँ, ताकि उसकी माँ की रूह खुश हो जाए कि जो काम वो ना कर पाई वो उसकी बेटी ने कर लिया। ओफ! उमर सर थाम कर बैठ गया। हम लोग जिंदों को क्या, मरे हुओं को भी खुश नहीं कर सकते। मामा, आप भाई को तसल्ली और हमदर्दी नहीं दे सकती तो दुख देने वाली बात भी ना करें। ज़ारा बेबसी से बोली तो वो गरजी। एक तो मैं तुम लोगों की बेजा जज्बातियत से बहुत तंग हूँ। बंद करो इस ड्रामे को। दफ़ा हो गई है वो। सारा घर धुलवाया मैंने नज़ीरा से। एक एक शहद की झाड़ पोंछ करवा कर सारी बेडशीट्स और कवर तब्दील करवाए हैं उसकी नहुसत दूर करने के लिए। उनका तनफ़्फ़ुर हद से सवा था। बंदा अगर जान ले कि खुदा के नज़दीक तकब्बुर किस कदर बड़ा गुनाह है, तो ज़िंदगी में कभी तकब्बुर ना करे। लेकिन हम जानने की कोशिश ही कब करते हैं? उमर गहरी सांस भरता उठा था। किसी अपने की खुशी पूरे घर की खुशी बन जाया करती है पप्पू। सोचिएगा इस बात पर। सफीना बेगम ने सर झटका, फिर ज़ारा को हल्का सा घूर कर देखा। और तुमसे किसने कहा था मुइज़ के सामने अपनी बेवकूफ़ी का ढिंडोरा पीटो? ऐसे तो मैं यही कहती कि वो भाग गई होगी किसी के साथ। तुमने तो मिनटों में अपने सर जुर्म लेकर इस बदजात को बरी कर दिया। ज़ारा ने ज़ोर से आंखें मीच लीं। जी तो चाहा कि कान भी बंद कर ले, मगर माँ का अदब और लिहाज आड़े आ गया था। सफीना बेगम बड़बड़ाते चाय और कुकीज़ की तरफ मुतवज्जा हो गई। जो यूं ही गुम हो जाए वो कभी न कहीं किसी जरिए के रास्ते से मिल ही जाया करते हैं। मगर वो तो खुद दुनिया की भीड़ में खो जाने, कहीं छुप जाने के इरादे से निकली थी। तो तुम्हें अब मैं कहाँ ढूंढूं अबिहा? वो खिड़की के पार अंधेरे लॉन में घूरता रात की वहशत को मुझ पर तारी होता महसूस कर रहा था। मैं इस कदर बेचैन और मुस्तरिब हूँ। तो तुम मुझसे भी पहले इस वारदात का शिकार थी, जैसे उर्फ आम में मोहब्बत कहा जाता है। तो तुमने कैसे खो दिया अपनी मोहब्बत को? मैं तो कभी खुद से इतनी हिम्मत नहीं जमा कर पाता। क्या क़यामत कर दी तुमने ज़ारा? ज़िंदगी जीने से पहले ही छीन ली मुझसे। वो बड़े जज़्ब भरे दुख और शिद्दत से उसे सोच रहा था। वो जो वहाँ से मीलों दूर अंधेरे कमरे में खुरदरी चादर पर निढाल और बेबस पड़ी थी, जहाँ मुइज़ के ख्याल की रोक भी ना पहुँच सकती थी। अब बस भी करो मुराद, तंग आ गई हूँ मैं तुम्हारी इस लाडली की खिदमत गुजारी से। सुल्ताना ने आदतन मुंह बिगाड़ते हुए खाने के दौरान मुराद से शिकवा किया तो उसने घूरकर सुल्ताना को देखा। देख रहा हूँ जो उसकी खिदमत कर रही है तू, सूख के तिनका हुई जा रही है। वो तन से बोला, तो मैं कहाँ से मुर्ग बिरयानी ला कर दूँ उसे? और ख़ुद भी तो कुछ नहीं खाती है वो। सुल्ताना बिगड़ी तो मुराद सिद्दीकी ठंडा पड़ा। देख सुल्ताना, इसका पूरा ध्यान रख। ऐसे हालों में वापस करेंगे तो उसका शौहर जिंदा नहीं छोड़ेगा हमें। इसीलिए तो कहती हूँ कि सोच क्या रही हो, पैसा लो और फिर उसे हवाले करो। वो इसी अंदाज में बोली तो मुराद सिद्दीकी उसके तीखे लबो लहजे पर फिदा हो गया। अरे मेरी शहजादी, मौका देख रहा हूँ बस, ज़रा धूल बैठने का इंतज़ार। उसके घर वाले उसे ढूंढने के लिए जो जोर लगा रहे हैं ना, लगा ले, फिर मैं राब्ता करूँगा उससे। तू राब्ता तो करके देख। अब तक तो इसकी दुनिया ज़ेरो ज़बर हो चुकी होगी। सुल्ताना ने उसे उकसाया था। चलो सुबह देखता हूँ।
اس کے موبائل میں سے نمبر نکالتے ہیں اس کے گھر والوں کا۔ وہ مان گیا تھا۔ اس کا موبائل آن کر کے بے وقوفی مت کرنا، سم آن ہوتے ہی پولیس تیری گدی آ کر دبوچ لے گی، سلطانہ نے کرختگی سے کہا۔ اتنا بے وقوف نہیں ہوں میں، کسی PCO سے فون کروں گا۔ مراد نے دانت نکوسے تھے۔ ہر دفعہ کسی الگ فون بوتھ سے، فلموں میں دیکھا ہے نا؟ وہ بھی بھرپور انداز میں مسکرائی۔ اندر دم ساتھی لیٹی ابیہا نے ان کے پلان کا ایک ایک لفظ سنا تھا۔ میرا موبائل ایک بار میرے ہاتھ لگ جائے تو۔ نیند کی وادی میں ڈوبتا اس کا ذہن مسلسل ایک ہی بات سوچے جا رہا تھا۔ سلطانہ نے اتنے دنوں سے اس اندھیری کوٹری کو اس کا مقدر بنا رکھا تھا۔ محض باتھ روم کے استعمال کے لیے اسے بازو سے دبوچ کر ساتھ لے جاتی، اس کے علاوہ اسے باہر نکل کر ایک بھی سانس لینے کی اجازت نہیں تھی۔ اس کی آنکھ کھٹاک کی آواز سے کھلی تھی۔ روشنی کا تیز جھماکا اس کے چہرے پر پڑا تھا۔ اس نے بے اختیار آنکھوں پر ہاتھ رکھ لیا۔ کئی ثانیے گزر گئے مگر اندر کوئی نہیں آیا۔ ہوا کے زور سے کھلنے والا دروازہ ہلکے ہلکے ہل رہا تھا۔ دھوپ کی لکیر بڑھی اور کم ہوتی جا رہی تھی۔ کچھ خیال آنے پر وہ بصورت اٹھی۔ ساری کمزوری اور نقاہت کہیں دور جا سوئی تھی۔ اس نے دروازے کو آہستہ سے کھولا اور باہر جھانکا۔ چھوٹا سا صحن خالی تھا۔ وہ دھڑکتے دل کے ساتھ کمرے سے باہر نکلی۔ اس کے کان چوکنے خرگوش کی طرح کھڑے تھے۔ ساتھ والے کمرے کا دروازہ بھی چوپٹ کھلا تھا اور وہاں کوئی نہیں تھا۔ تو کیا سلطانہ اور مراد کو ایمرجنسی میں کہیں جانا پڑ گیا؟ اس کا ذہن تیزی سے کام کرنے لگا۔ اونچی دیواروں والا صحن، چھت سے جانے کو کوئی سیڑھی بھی نہیں تھی، ورنہ وہ چھت پر چڑھ کر ہی شور مچا دیتی۔ باہر کا دروازہ دھڑانے کا بھی کوئی فائدہ نہ ہوا۔ یقیناً باہر تالا لگا ہوگا۔ آبادی سے ہٹ کر یہ مکان تھا۔ وہ ساتھ والے کمرے میں آئی اور تیزی سے ادھر ادھر ہاتھ مار کر چیزیں الٹ پلٹ کر دیکھا۔ جلدی سے اپنی مطلوبہ چیز مل گئی۔ ابیہا کے ہاتھ پاؤں لرزنے لگے۔ یہ اس کا موبائل فون تھا جو کہ آف تھا۔ اس نے پاور کا بٹن لمحہ بھر کو پریس کیا تو اس کا دل بے ترتیبی سے دھڑکا تھا۔ موبائل کی بیٹری چارج تھی۔ موبائل آن ہو گیا۔ اس نے جلدی سے معیز کا نمبر ملایا تھا۔ اسی وقت باہر کے دروازے پر کھٹکا ہوا۔ تالا کھل گیا تھا۔ اس کے بعد کنڈی کھلنے کی آواز۔ ابیہا کے اعصاب کشیدہ ہونے لگے۔ معیز فون اٹھا لو پلیز، وہ کرب سے بڑبڑائی۔ سلطانہ اور مراد صدیقی آگے پیچھے اندر داخل ہوئے تھے اور اسی وقت دوسری طرف سے کال ریسیو کر لی گئی۔ ابیہا کے اندر جیسے نئی توانائی بھر گئی تھی۔ معیز، ابیہا کہاں ہو تم؟ پاگلوں کی طرح ڈھونڈ رہا ہوں میں تمہیں ہر جگہ۔ ان دونوں کی ابیہا پر نگاہ پڑ چکی تھی۔ غصے اور کرختگی نے ان کے چہرے بگاڑ دیے۔ ابیہا پر وحشت سی طاری ہو گئی۔ وہ دونوں ایک جست میں اس تک پہنچے۔ معیز، مجھے اس نے اغوا کیا ہے۔ وہ تعین نہ کر پائی کہ مراد صدیقی کا تعارف نام سے کرائے یا رشتے سے۔ کون ہے وہ؟ معیز نے تیز لہجے میں پوچھا اور ابھی وہ بولنے ہی لگی تھی کہ مراد صدیقی نے اس کے ہاتھ سے موبائل چھین لیا اور آف کر دیا۔ سلطانہ نے کھینچ کر ایک تھپڑ اس کے منہ پر مارا۔ معیز، میری بات کروا دو اس سے، معیز، وہ چیخی اور پھر چیختی ہی چلی گئی۔ تیرا ستیہ ناس ہو، حرام خور! سلطانہ ہڑبڑا کر اٹھی۔ ابیہا شاید خواب میں چیخ رہی تھی۔ اسے گالیوں سے نوازتے ہوئے تلملا کر سلطانہ نے تکیہ اٹھا کر اس کے منہ پر رکھ دیا تو گھٹن کے مارے ہاتھ پاؤں مارتی وہ حواس کی دنیا میں لوٹی۔ تکیہ اٹھا کر پرے پھینکا۔ کیا بات ہے کمینی، کیوں چیخے جا رہی ہے؟ سلطانہ اڑائی تھی۔ مدھم روشنی میں اس کے مردانہ نقوش بہت بھدے لگ رہے تھے۔ ابیہا کو اس سے خوف محسوس ہوا۔ پسینے میں شرابور جسم اور دکنے کی طرح چلتا سانس وہ یقیناً خواب دیکھ رہی تھی، مگر معیز کی پکار ابھی تک اس کی سماعتوں میں تازہ تھی۔ ابھی کل ہی یہ تو بات لگتی تھی وہ سیڑھیوں کے کنارے تک اس کا نام پکارتے اس کے پیچھے آیا تھا۔ رشتے جڑنے کے اتنے عرصے میں پہلی بار اس نے دل سے اتنی بےتابی کے ساتھ ابیہا کو پکارا تھا۔ تو اب روز رات کو اسے بدل بدل کر خواب آتے جس میں معیز اسے اتنی ہی بےقراری سے پکارتا۔ سلطانہ پھر سے اونگ گئی تو ابیہا نے دبی سسکاری بھری تھی۔ تو آج پھر یہ ایک خواب ہی تھا۔ رباب تو معیز کی حالت دیکھ کر دنگ رہ گئی۔ اس لڑکی کی تو عادت ہے ان ڈراموں کی۔ معیز، اب تک تو تمہیں عادی ہو جانا چاہیے تھا۔ وہ حسب عادت زہر اگلنے سے باز نہیں آ رہی تھی۔ معیز نے بہت ناگواری سے اسے دیکھا تو زارا جلدی سے کچن سے آئی۔ آؤ رباب، میں تمہیں ڈریسز دکھاؤں، کیا کمال کلیکشن آئی ہے پہناوا پر۔ تمہارے لیے 2 سوٹ لیے ہیں میں نے۔ وہ جیسے زبردستی اٹھ کر زارا کے کمرے میں آئی، وگرنہ اس کا کوئی ایسا ارادہ نہیں تھا۔ یہ معیز کس خوشی میں اسے ڈھونڈتا پھر رہا ہے؟ دفعہ ہو گئی ہے تو ہونے دو۔ رباب کی سوئی ابھی تک وہیں اٹکی ہوئی تھی۔ پیکٹ میں سے سوٹ نکالتے زارا کا ہاتھ رک گیا تھا۔ اسے دھیان آیا تھا رباب کا انداز گفتگو بالکل سفینہ جیسا تھا۔ ایک انسان لاپتہ ہوا ہے رباب، اسے ڈھونڈنا ہمارا فرض ہے، زارا نے تحمل سے کہا۔ رباب نے تیوری چڑھائی۔ ایک بالغ انسان اپنی مرضی سے کہیں بھی چلا جائے، اس کے پیچھے اس کی تلاش میں نکل جانا عقلمندی نہیں کہلاتا۔
انسان سے غلطی بھی ہو سکتی ہے رباب، اور ویسے بھی وہ یہاں سے اون بھائی کے گھر جانے کے لیے نکلی تھی مگر وہاں نہیں پہنچی اور آج 5واں روز ہے۔ زارا کی آواز چاہتے ہوئے بھی رن گئی تھی۔ سو واٹ یار، وہ زور دیتے ہوئے بولی۔ نہیں رہنا چاہتی ہوگی وہ یہاں، اور ہو سکتا ہے کسی کے ساتھ اس کا کوئی چکر وغیرہ ہو۔ پہلے بھی وہ کالج سے غائب ہو گئی تھی، ہاسٹل بھی چھوڑ دیا تھا بنا بتائے۔ رباب نے آرام سے کہا تو زارا کے سر میں درد کی شدید لہر اٹھی تھی۔ تب بھی اس کے ساتھ ایک حادثہ ہو گیا تھا۔ بھائی اچھی طرح واقف ہیں اس کی ہسٹری سے۔ موئز کو اس کی ہسٹری میں بڑی دلچسپی ہے۔ رباب نے طنز کیا تو لہجہ تلخ تھا۔ زارا گڑبڑائی۔ ہاں ہے دلچسپی، پھر؟ موئز دروازے میں آن کھڑا ہوا، سپاٹ لہجے میں بولا تو زارا کا دل دھک سے رہ گیا۔ رباب نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ وہ عجیب بے تنائی کے موڈ میں تھا۔ اس سے بہت دور ایک اجنبی سا موئز احمد۔ بہت خوب، سنبھلتے ہوئے رباب نے سینے پر بازو لپیٹے اور طنزیہ نظروں سے موئز کو دیکھا۔ اس دلچسپی کی وجہ آپ پوچھ سکتی ہوں میں؟ تلخی سے پوچھا۔ زارا کا دل گویا منہ کو آنے کو تھا۔ وہ یہ ٹک موئز کو آنکھوں میں اترتی سرخی اور سر تاثرات کو دیکھ رہی تھی۔ ہے وجہ، لیکن میرا نہیں خیال کہ میں تمہیں بتانے کا پابند ہوں۔ وہ اسی سرد مہری سے بولا۔ تم میری انسلٹ کر رہے ہو موئز؟ رباب نے غصیلے لہجے میں کہا تو زارا نے بات سنبھالنے کی غرض سے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ تھاما۔ ایسا کچھ نہیں ہے رباب، بھائی ڈسٹرب ہیں ابیحا کی گمشدگی کی وجہ سے۔ وہ تو میں دیکھ ہی رہی ہوں، کافی ڈسٹرب ہیں اس کی وجہ سے۔ وہ طنز اور تمسخر سے بھرپور لہجے میں بولی تو موئز نے تیز نظروں سے اسے دیکھا، پھر اعتراف کرتے بولا۔ ہاں ہوں ڈسٹرب، تو پھر؟ رباب تلملائی۔ تو پھر یہ کہ تم اتنے عرصے سے میرے ساتھ کیا کھیل کھیل رہے ہو؟ وہی جو تم چاہتی تھی۔ دوستی کا ہاتھ تم نے بڑھایا، میں نے نہیں۔ وہ آرام سے بولا اور اسے جتا بھی دیا تھا۔ مجھے بہت پہلے ہی سمجھ جانا چاہیے تھا جب تم مجھے اس سے کمپیئر کرتے تھے۔ وہ فنکاری۔ ہاں اور مجھے بھی، لیکن افسوس مجھے سمجھنے اور جاننے میں دیر ہو گئی۔ موئز کا لہجہ رباب کی سمجھ میں آنے والا نہیں تھا، مگر زارا کا تو تاڑے مار کر رونے کو جی چاہا۔ اس کے جان سے پیارے بھائی کی زندگی تباہ ہو گئی تھی، مگر تمہاری سمجھ میں نہیں آیا کہ جیسے اس نے 7 پردوں میں رہ کر تمہیں پھانس لیا، ویسے ہی کسی اور کو بسانے نکل گئی ہوگی۔ رباب کی زبان کے آگے خندق بلکہ کھائی تھی۔ موئز کا وجود جیسے شراروں سے بھر گیا۔ اسے نہ تو کسی اور کو پھانسنے کی ضرورت ہے اور نہ ہی مجھے۔ اس کلاس کی لڑکیاں، رباب نے کہنا چاہا تو موئز دانت پیستا 2 قدم آگے بڑھ آیا اور اس کی بات کاٹ کر بولا۔ تم جو زبان استعمال کر رہی ہو وہ بھی کسی اچھی کلاس کو پورٹریٹ نہیں کرتی رباب۔ رباب تلملا اٹھی تھی۔ تم میرا اور اس کا مقابلہ کر رہے ہو؟ پہلے تو میں یوں ہی کیا کرتا تھا رباب، وہ بے ساختہ کہتے ہوئے رکا، پھر دکھ سے بولا۔ مگر اس کا اور تمہارا واقعی کوئی مقابلہ نہیں۔ تم میری انسلٹ کرے ہو موئز۔ رباب نے غصے سے مٹیاں بھیجیں۔ اور تم میری بیوی کی۔ وہ جتانے والے انداز میں اس قدر اچانک بولا کہ جہاں زارا کا سر ٹکرایا وہیں رباب کے سر پر گویا پوری چھت آن گری تھی۔ کون؟ رباب نے تہی اور بے یقینی سے موئز کو دیکھا۔ دراصل رباب، میں نے بتایا تھا نا کہ ہمارے فیملی ریلیشنز ہیں ابیحا کی امی سے، تو ابو نے جذباتی ہو کر اپنے انتقال سے پہلے بھائی اور ابیحا کا نکاح کروایا تھا۔ حالات ہی کچھ ایسے ہو گئے تھے، بھائی کی تو مرضی ہی نہیں تھی۔ زارا سے بات سنبھالی نہ جاتی تھی، رشتہ ہی ایسا تھا اس سے، مگر موئز بالکل پرسکون تھا جیسے کوئی بہت صحیح فیصلہ کر لیا۔ اور رباب یخلق وہ ڈھیری بن گئی جس پر ابیحا نے فتح کا پرچم ٹھوک دیا تھا۔ رگ رگ میں گویا تیزاب دوڑا تھا۔ اور تم مجھ سے فلرٹ کرتے رہے؟ وہ فنکاری تھی، یوں جیسے ابھی موئز پر جھپٹ پڑے گی۔ دوستی کا ہاتھ تم نے بڑھایا تھا رباب، میں تو کافی عرصہ تک اگنور ہی کرتا رہا۔ وہ جتاتے ہوئے بولا تو وہ چیخی۔ تم مجھے اپنے نکاح کا بتا دیتے تو میں پیچھے ہٹ جاتی۔ تم پھر بھی نہ ہٹتی، کیونکہ تب تک میں اس نکاح کو مانتا ہی نہیں۔ تو تم کیسے مان لیتی؟ اس کی آنکھوں میں تعصب تھا اور لہجے میں اپنے لیے پشیمانی۔ تم نے میرے ساتھ دھوکہ کیا ہے، گیم کھیلا ہے میرے ساتھ، جس میں تمہاری بہن بلکہ تمہاری پوری فیملی شامل ہے۔ رباب نے تیز نظروں سے زارا کو گھورتے ہوئے غصے سے کہا۔ وہ تو خود موئز کو جھٹکا دینے والی تھی۔ اسے ٹھکرا کر اس پر سیفی کو ترجیح دیتی تو وہ کیسے تڑپتا، کیسے اس کی منتیں کرتا، مگر ادھر تو کھیل ہی اور چل پڑ رہا تھا۔ رباب کی باری آئی نہیں تھی اور اس کے سارے مہرے پٹ گئے تھے۔ زارا کو اس معاملے میں مت گھسیٹو، اس نے تمہیں مجھ سے دوستی کرنے کا مشورہ نہیں دیا تھا، یہ تمہارا ذاتی فیصلہ تھا۔ تمہیں یاد ہے نا وہ رانگ کالز جو تم مجھے کیا کرتی تھی؟ موئز نے سرد لہجے میں کہا تو زارا کے سامنے اس پر گھڑوں پانی پڑا۔ مگر تم لوگوں کو اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ وہ تلملاتی ہوئی پھنکارتی زخمی ناگن کی طرح بل کھاتی وہاں سے نکلی تھی۔ زارا سر تھام کر بیٹھ گئی۔
रबाब रबाब। मुइज़ लाउंज में आया तो सफीना उसे आवाज़ें देती लाउंज के दरवाजे तक गई थी, मगर वो उनके एहतराम में भी नहीं रुकी। सफीना गुस्से से वापस आई थी। ये क्या तमाशा लगा रखा है तुम लोगों ने? क्या कहा है तुमने रबाब से? उन्होंने मुइज़ से पूछा। अबीहा के मुतल्लिक बताया है और बस। वो इत्मीनान से बोला तो सफीना बेगम के पैरों तले जैसे अंगारे बिछ गए थे। बस? वो तिलमिलाई। ये बस है नॉनसेंस? जानते नहीं हो ज़ारा से उसका क्या रिश्ता है और फ्यूचर में वो उस घर की बहू बनने वाली। उसे भी यही गलतफहमी थी मामा, मगर मैंने उसकी ये गलतफहमी दूर कर दी। उसके इत्मीनान में कोई फ़र्क नहीं पड़ा था। सफीना बेगम को तरारा आया। बकवास मत करो मुइज़, मेरी नरमी का नाजायज़ फ़ायदा मत उठाओ। जो तुम्हारा बाप कर गया वही काफ़ी है हमारी बदनामी को। अब इस गुनाह की बोझ को अपने सर पर मत ला दो। दफ़ा हो गई है तो हाथ झाड़ लो तुम भी। मुइज़ की रंगत मारे ज़ब्त के और बर्दाश्त के सुर हो गई थी। मामा प्लीज़। वो इन्हें ऊंची आवाज़ में टोक गया। और बस। इससे ज़्यादा महज़ब इजाज़त इससे ज़्यादा ना मज़हब इजाज़त देता था और ना ही डॉक्टर। मेरी एक बात कान खोलकर सुन लो मुइज़, मैं इस घर में उस लड़की के कदम हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करूँगी जिसकी गैर मौजूदगी में तबाही मच रही है। उसकी मौजूदगी में तो मेरा घर टूट ही जाएगा। सफीना बेगम ने कतई अंदाज में अपना फैसला सुना दिया। मुइज़ का जी चाहा उन्हें बताए। माँ वो अपना बनाने वालों में से है, तोड़ने वालों और तोड़ने नहीं जोड़ने वालों में से है। इस घर की खुशी की खातिर जो अपनी जान की परवाह किए बगैर यहाँ से निकल गई, आपका घर पैसा और बेटा भी छोड़कर। मुइज़ के लब लड़ते, उसकी आंखें बेख्तियार नम हो गई थीं। वो वहीं से चुपचाप पलट गया जबकि सफीना बेगम मारे गुस्से के कितनी ही देर बड़बड़ाती रही। सानिया के बस में होता तो वो ज़मीन खोदकर रबीहा को कहीं से बरामद कर लेती। बेबसी थी। कोई कुछ भी नहीं कर पा रहा था। सुनसान सड़क से जाने कौन उसे कहाँ ले गया था। इस मासूम और बेरिया लड़की से सानिया का बहुत प्यार का ताल्लुक था। वो आंखों पर बाजू रखे लेटी बहुत आजुर्दा सी सोचों का शिकार थी जब ओन जान पूछकर धड़ाम से उसके पास आकर गिरने के अंदाज में बैठा था। सानिया ने चौंक कर बाजू हटाया। तुम सो रही थी? ओन ने जैसे बेयकीनी से पूछा तो उसके अंदाज पर सानिया चढ़कर बोली। नहीं, मोटरसाइकिल चला रही थी। हाँ भाई, तुमसे तो कुछ बईद नहीं, तुम तो मौत के कुएं में भी मोटरसाइकिल चला सकती हो। ओन ने मुतासर होने वाले अंदाज में सर हिलाया तो सानिया ने तकिया उठाकर उसे दे मारा। वो डिटाई से हंसने लगा। तंग मत करो ओन, मेरा दिल अबीहा के लिए बहुत परेशान है। वो फिर से उदास होने लगी। हकीकत है, मरे हुए पर सब्र आ ही जाता है, मगर जिंदा इंसान खो जाए तो किसी पल चैन नहीं मिलता। कहीं से एक खबर, एक खैर की आवाज़, दिल तरसता ही रहता है। दुआ करो उसकी खैरियत के लिए और बस। वो भी संजीदा हो गया। फिर बताने लगा। मुइज़ को मुइज़ भी बहुत परेशान है। बहुत ख़राब हालत है उसकी। मैं तो हैरान हूँ देखकर। अब क्या फ़ायदा? जब मौजूद थी तब तो उसके देखने के भी रवादार ना थे। सानिया का गुस्सा आया तो बोलती उठ बैठी थी। अच्छा, यानी काफिर को सारी उम्र काफिर रहना चाहिए, क्योंकि वो तो अल्लाह को मानता ही नहीं था पहले। उनने भी तंज का तीर दे मारा था। सानिया ने सर झटका और बालों को जूड़े की शक्ल में लपेटने लगी। बेवकूफ़, पहले को छोड़ो और अब की बात करो। मान गया था उसकी हैसियत को, माफ़ी भी मांग ली थी उससे, पर फिर भी वो चली गई। और ने नरमी से बताया तो वो सानिया ने बेयकीनी से उसे देखा। मुझने खुद से बताया है मुझे। उनने उसकी नज़रों की ज़ुबान समझते वजाहत की, फिर साथ ही वजह भी बता दी कि अबीहा किस तरह और किन हालात में घर से निकली थी। सानिया ने सर हाथों में थाम लिया। या अल्लाह, ये पूरी फैमिली तो इम्तिहान लेने पर उतरी हुई है, उसकी बेबसी और बेकसी का। अल्लाह बेहतरी करेगा इंशाल्लाह। उन्हें उसका सर अपने शाने से लगा लिया था। एक औरत का गुम हो जाना पूरे घराने की इज्जत जाने के मुतरादिफ है, और इस वक्त वो सब इसी कैफियत का शिकार थे। उमर आज वापस जा रहा था। वो सही मानों में एक बेहतरीन लड़की है मोइस, चाहे जैसे भी हालात हों उसे तनहा मत छोड़ना। पप्पो को मना लेना। औलाद को बहुत से तरीके आते हैं वालदैन को बात मनवाने के। तुम भी कुछ ऐसा ही फार्मूला आजमाना। मैं जाकर तुमसे राब्ता रखूंगा और अबीहा के लिए बहुत दुआ करूंगा। जाते हुए उसने मोइस से कहा था। इदारों से एयरपोर्ट छोड़ने जा रहा था। उसे 7वां रोज़ था आज। अब तो मोइस को ये सब तिफल तसलियाँ ही लगने लगी थी। वो मिल जाएगी, वो आ जाएगी। कब? अभी क्यों नहीं? अभी मैं पलके झपकूं तो वो नम आंखें लिए मेरे सामने हो, मुझसे लड़े झगड़े। मैं आपकी ज़िंदगी से कभी नहीं जाऊंगी, और जिसकी ज़िंदगी ही आप हो गए हो उसका क्या? वो तकियारे अंदाज में सीढ़ियां तय कर रहा था और कानों में गोया अबीहा की आवाज़ गूंज रही थी। उसका दिल दर्द के मारे फटने को था। जिंदगी का हाथों से निकलना कैसा होता है इस पर आश्कार हो रहा था। वो आखिरी सीढ़ी पर पहुंचा तो उसके कानों में एक जानी पहचानी आवाज़ गूंजी थी। उसका बस मुड्दा होता जहन चौकन्ना हो गया। ये उसके मोबाइल की कॉलिंग ट्यून थी
جس نے ابیحہ کی کال کے لیے پچھلے دنوں سلیکٹ کی تھی۔ شاید وہ اسے کال کرے۔ وہ بے اختیار اپنے کمرے کی طرف دوڑا۔ بیڈ پر پڑے موبائل کی اسکرین روشن تھی اور وہ مخصوص کالر ٹیون بج رہی تھی۔ معیز نے جھپٹ کر موبائل اٹھایا اور ابیحہ کالنگ کے الفاظ دیکھ کر اس کا دل بے ترتیب ہوا تھا۔ ہیلو ابیحہ۔ اس قدر بےتابی اور بے قراری سے اس نے تصدیق چاہی کہ میلوں دور موبائل فون کان سے لگائے ابیحہ کا وجود سنسنا اٹھا۔ اس کی آنکھیں آنسوؤں سے لبریز تھیں۔ معیز وہ اسے پکارتے ہوئے بے اختیار روئے چلی جا رہی تھی۔ ہیلو۔ معیز نے یکلخت لائن منقطع ہوتی محسوس کی تو بے اختیار پکارتا چلا گیا، مگر دوسری طرف جامد خاموشی تھی۔ باقی اگلی قسط میں جانے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، بیل آئیکن کو پریس کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ ملتے ہیں اس کی نئی ایپیسوڈ میں۔ اللہ حافظ۔